سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ عمران خان کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ کہ ان کو فیک اخبار مہیا کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک لطیفہ ہے، اس پہ ہنسا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی جو جیل میں بیٹھ کے اس نے مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پر تباہی مچائی ہوئی ہے، ایک آدمی جو دنیا بھر کے میگزینز میں اخباروں میں اس کے مضامین چھپ رہے ہیں، وہ دنیا بھر سے یعنی ہم کلام رہتا ہے، وہ ہر دوسرے چوتھے روز اس کا ایک پورا بیان جو ہے اس کو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ پبلش ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو یعنی یہ کو 70 کی دہائی ہے کہ ایسا یعنی ممکن ہو، کیسے وہ آدمی جس کی ملاقاتیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں، ہر وقت وہ اپڈیٹ رہتا ہے، آج کے دور میں یہ گفتگو کرنی یا یہ بات کرنی کہ وہ فیک اخبار ان کو دیا جاتا ہے، انتہائی بچکانہ سی بات ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جتنی دیکھیں فیک نیوز، اگر جھوٹی خبر ہی پہنچانی ہے عمران خان کو تو فیک نیوز کے جو بانی ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر وہ تو خود پی ٹی آئی والے ہیں تو فیک نیوز اگر پہنچانی ہے عمران خان کو تو اس کو یہ ایک پورا اخبار ڈمی چھاپنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ پھر ایک اور لطیفہ ہے، مطلب عقل تسلیم نہیں کرتی ہے اس بات کو۔ فیک نیوز پہنچانے کا، جھوٹی خبر، جھوٹا پروپیگنڈا کو پھیلانے کے لیے جو مؤثر ترین پلیٹ فارمز ہیں وہ تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، ایکس ہے فارمر ٹویٹر، انسٹاگرام ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے فیک نیوز کے لیے ایک جعلی یا ڈمی اخبار چھاپنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی اچھا پھر یہ کہ ہمارے جو نیوز چینلز ہیں ماشاءاللہ ان کی بھی کچھ شہرت اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ کو بہت پروفیشنل انہیں کہہ سکیں، تو فیک نیوز ہی اگر عمران خان کو پہنچانی ہے مثال کے طور پہ تو درجنوں نیوز چینلز ہیں، وہاں پہ فیک نیوز جو ہے وہ چل جائے گی جو بھی مطلب ہے۔ اور اس کے بعد وہ تو یہ بالکل ہی ایک فضول دعویٰ ہے، لاجک نہیں مانتی۔ مطلب میں کوئی یہ نہیں گزارش کر رہا کہ جو حکومت ہے وہ بڑی یعنی پاکیزہ ہے اور وہ یعنی کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں ڈمی اخبار چھاپ کے فیک نیوز کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے اخبار، یہ تو آؤٹ آف ڈیٹ، بڑی پرانی 30-35 سال پرانی بات ہے۔ علی امین گڈا پور کی یہ پیشکش کہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ان کی آپ کہیے کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ رنگ باز ہیں، رنگ پھینکنے والا، توجہ حاصل کرنے کے لیے، یہی ان کی کوالیفیکیشن اچھی لگی تھی خان صاحب کو، جس کی وجہ سے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ تو یہ بھی اسی طرح کی رنگ بازی ہے، بس کہ ہم چلے جاتے ہیں افغان سے بات کرنے کے لیے، ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں۔ یہ تو وہاں تصور کریں کہ علی امین گنڈا پور چلے جائیں کابل طالبان سے بات کرنے کے لیے، تو یعنی آپ ویژولائز کریں نا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ طالبان سے وہاں پہ کابل میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کے نعرے لگائے ہیں جو یہ پاکستان میں لگاتے ہیں، تو ان کی تو واپسی پتہ نہیں پھر یعنی ممکن ہو پائے یا نہ ہو پائے۔ بالکل بھی ان کا یعنی یہ بس اس کو لائٹلی لینا چاہیے۔ لیکن سنجیدہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک نمائندے آلریڈی وہاں موجود ہیں، ہمارے گفتگو ان سے شروع ہو چکی ہے، جو بہت ہی ضروری ہے، پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ کوئی بھی دنیا کا ملک یعنی تین طرف سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ مستقل حالت جنگ میں نہیں رہ سکتا، اور پھر خاص طور پہ اس وقت جب کہ ملک کے اندر بھی دو صوبوں میں حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو افغانستان کے ساتھ اب طالبان کے آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے جو ارکان ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی اب براہ راست رابطہ ہو چکا ہے۔ تو اس صورت میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنے حالات کو ٹھیک کریں۔ فارن آفس جو ہے ظاہر ہے یہ ان کا کام ہے، حکومت، مرکزی حکومت کا کام ہے، انہی کا مینڈیٹ ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ چاہیں، مطلب ہے کہ وفاقی حکومت یا فارن آفس اگر چاہے تو وہ پھر کسی بھی پاکستان کے شہری کو انگیج کر سکتی ہے، یہ ان کی صوابدید پر ہے۔ وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کسی وقت میں شامل ہوں یا ان کی اپروول سے جانا چاہیں تو بات اور ہوگی، ورنہ تو علی امین کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ مثلاً اگر چلا بھی جائے، اگر کوئی سنجیدہ آدمی بھی ہوتا علی امین گنڈا پور کی جگہ، تو وہ وزیر اعلیٰ کی بات کو یعنی طالبان کیوں ویٹ دیں گے جب تک اس کے پیچھے وفاق نہیں کھڑا؟ تو یہ ضرور ہے کہ اگر ان کی کوئی کام آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وفاق کی اپروول سے ممکن ہے کہ یعنی وہ ان کی کوئی خدمت لے لی جائے، ادروائز آن ہز اون تو ہی از نو بڈی۔ مولانا فضل الرحمان کا پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ بھی جعلی مینڈیٹ ہے،
وہ تمام ان کا وفاق کے بارے میں یہی کہنا ہے، پورے ملک کے بارے میں ان کا یہی کہنا ہے. تو وہ تو اپنے موقف سے انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں شروع سے. اب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا سلیکٹو جسٹس ہوتا ہے اور سلیکٹو بیانیہ ہوتا ہے اور سلیکٹو احتجاج ہوتا ہے. 8 فروری کے جن الیکشنز کو متنازع ترین ایک طرح سے بنا بھی چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ سارا کا سارا جو ان کا فوکس ہے وہ پنجاب کی طرف ہے یا وفاق کی طرف ہے. پختونخوا کی طرف تو وہ آتا ہی نہیں ہے. وہاں پہ وہ گویا وہاں پہ الیکشن کمشنر کوئی اور تھا یا کوئی اور نظام تھا جس نے پختونخوا میں الیکشن کروائے. بہرحال مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی پوزیشن وہی ہے، ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہے اور وہ جو توجہ دلانا چاہ رہے ہیں سارے ملک کی، اور وہ آج سے نہیں کئی مہینوں سے ان کی کوشش ہے کہ وہ پنجاب اور سندھ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کو جھنجھوڑ کے جگائیں خواب غفلت سے اور ان کو بتائیں کہ بلوچستان میں اور پختونخوا میں حالات اچھے نہیں ہیں. اور یہ وہ اس وقت سے کہہ رہے ہیں جب معاملات بلوچستان کے یا پختونخوا کے یعنی اتنے خراب نہیں ہوئے تھے جتنے اس وقت ہو چکے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان. تو وہ تو مولانا تو کم از کم 1 سال سے بڑی کوشش کر رہے ہیں جھنجھوڑنے کی کہ وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، وہاں دہشت گرد پھر رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ اب سارا ملک ظاہر ہے کہ اب اس توجہ کر چکا ہے اس طرف اور ایکشن بھی ہو رہا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان ہی کی میں بات پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا کہ نواز شریف کو سامنے آنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے. ایک بات اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ملک کی ساری سیاسی قومی قیادت جو ہے اس کو اکٹھا ہو کے ملک کی بقا کے لیے پہلے فوکس ہونا چاہیے، اور جو ذاتی رنجشیں ہیں، غصے ہیں، ان کو بھلانا پڑتا ہے. دیکھیے اس کی سب سے بڑی مثال پیپلز پارٹی ہے. کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ، لیکن آصف علی زرداری نے بہرحال نازک ترین موقع پہ کہا تھا پاکستان کھپے. بلاول بھٹو کو بھی آپ دیکھ لیجئے وفاق کی سیاست کرتے ہیں. نواز شریف کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کیا نہیں ہوا اس آدمی کے ساتھ. نہیں، اس کو اذیتیں پہنچانے کی انتہا کر دی گئی، اس کے پورے خاندان کو جس طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی ہیں. اور کہتے ہیں کہ اولاد کا، سب جانتے ہیں اولاد والے کہ اولاد کا دکھ ناقابل برداشت ہوتا ہے. اس کے باوجود ان کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ان کی اہلیہ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئیں، اس کے باوجود یہ غم نواز شریف کو بھلانے پڑے. یہ بڑا آدمی جو ہے وہ پھر ذاتی صدموں کو لے کر قوم کو یا ملک کو اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ سب کو دیکھنا پڑے گا، یہ سب کو سیکھنا پڑے گا، اس میں سب کی بھلائی.